السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے بحریہ ٹاؤن پہ یہ جو مظاہرہ ہوا تھا سندھ بھر کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں آئے 6 جون کو، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کہ 23 مقدمات درج کیے ہیں 10,000 لوگوں کے خلاف، اور 100 سے زائد جو ہے وہ نیشنلسٹ پارٹیز کے لیڈر اور کارکن گرفتار ہیں۔ گرفتاریاں ظاہر بھی نہیں کر رہے تھے، اور الہی بخش بکت جو ہے ان کی بیٹیوں نے جب سندھ ہائی کورٹ میں ان کی جبری گمشدگی کے حوالے سے پٹیشن فائل کی تو کل اتوار کے روز جو ہے ان کو ظاہر کیا گیا گڈاپ تھانہ ملیر کا جو ہے، وہاں سے ان کو جو ہے اریسٹ جو کہا گیا کہ وہ اس کیس میں اریسٹ ہیں۔ تو کئی ابھی لوگ جو ہے ظاہر نہیں کیے جا رہے ہیں، اور ان کو اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ خون آلود کپڑوں میں ان کو پھر لے آتے ہیں، آ کے ریمانڈ لیتے ہیں۔ ارے بھائی، اس ملک کے شہری ہیں، پرامن احتجاج، یہ گنڈا گردی جلاؤ گھیراؤ جس نے بھی کیا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں آپ کے بحریہ ٹاؤن میں، آپ کی سیکیورٹی کہاں گئی تھی؟ آپ کے بحریہ ٹاؤن میں تو پولیس کو آنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اس طرح کے ایگریمنٹ اور ارینجمنٹ آپ لوگوں نے کر رکھے ہیں۔ تو وہ ابھی مظاہرہ ہو ہی رہا ہے تو فلیٹس کے پیچھے سے دھواں اٹھ رہا ہے، وہ آگ کس نے لگائی، یہ توڑ پھوڑ جو ہے کس نے کی، سب کے چہرے پہچانے جا سکتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں کہ ایک عجیب قسم کی کہانی ہے۔ اس میں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ڈی ایچ اے کا فیکٹر بھی انوالو ہے، کیونکہ بحریہ بہت آگے جا رہا تھا اور ڈی ایچ اے پہ اس پہ جو امپیکٹ آیا کہ ان پہ بکنگ کم ہوئی۔ اور دوسرا ایلیمنٹ یہ بھی لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، ابھی لاسٹ ویک میں کراچی میں تھا، لوگوں سے بات چیت ہوئی تو وہ کئی لوگ ایسے ملے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بحریہ میں لوگوں کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، جو کمٹمنٹس کی گئی تھیں کہ ڈیلیوری کی جائے گی فلاں ٹائم کے اندر، وہ ڈیلیور نہیں ہو رہے ہیں، مکان اور دکان اور فلیٹ وغیرہ، تو وہ بھی ایشوز ہیں اس کے۔ تو یہ آگ لگانے والے جو بھی ہیں پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی تو کریں، پھر آپ ایکشن لیں۔ یہ بالکل اس طرح کی کسی کو ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی غریب کی گاڑی کو توڑا جائے، کسی غریب کا یا کسی کے دکاندار کا دکان توڑا جائے، تو یہ توڑ پھوڑ کی جلاؤ گھیراؤ کی کسی کو پرمیشن نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے خلاف کارروائی کریں، لیکن آپ 10,000 لوگوں کے خلاف مقدمات، 23 مقدمات۔ اب کل جلال شاہ جو ہے وہ اسپیکر رہ چکے ہیں سندھ اسمبلی کے، اور ان کے جو ہے وہ گھر کا گھیراؤ کیا گیا، مٹیاری میں ریڈ کیے گئے، سندھ کے مختلف شہروں میں ریڈ ہو رہے ہیں، اور ابھی تک جو سنان قریشی جو جی ایس این قومی محاذ کے اس وقت چیئرمین ہیں، یہ تیسری نسل ہے بھائی جو ابھی تک جو ہے وہ سندھ کے حق حقوق کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے۔ ان کے والد صاحب جو ہے بشیر خان قریشی، ان کو بھی پراسرار طریقے سے زہر دے کے مار دیا گیا، اور وہ بھی ایک مشکوک حالات ہیں، اس کی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی۔ تو سائیں جی ایم سید ساری زندگی جیل میں گزاری، یہ ہو کیا رہا؟ ابھی بھی ان پہ بغاوت کے مقدمے درج کیے ہیں، غداری کے مقدمے درج کیے ہیں، انسداد دہشت گردی کے مقدمے درج کیے ہیں۔ کیا آج تک آپ ان کو جو ہے وہ کمزور کر سکیں؟ کیا اس سوچ کو ختم کر پائے ہیں اس طرح کے اقدامات کی وجہ سے؟ سائیں جی ایم سید نے جیسے پتا پاکستان کا بانی تھا وہ، اگر سائیں جی ایم سید یہ جو بل پاس نہ کرواتے، سندھ اسمبلی سے پیش نہ کرتے، تو پاکستان کبھی نہیں بنتا۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ ہماری پاکستان اسٹڈیز جو پڑھائی جاتی ہے یہ ایک ڈھکوسلا ہے، ایک جھوٹی تاریخ پڑھائی جاتی ہے پاکستان میں۔ جس نے پاکستان بنایا آپ نے اس کو غدار بنا دیا۔ جناح صاحب جو ہے وہ تڑپ تڑپ کے ایمبولینس کا تیل ختم ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں۔ لیاقت علی خان کو گولی مار کے قتل کرتے ہیں، اس کا کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی۔ فاطمہ جناح کو انڈیا کا ایجنٹ قرار دیا ایوب خان نے، جس نے خود 3 دریا بیچ دیے انڈیا کو۔ تو یہ سلسلہ رک ہی نہیں رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کو ایٹم بم بنا کے دیا، پروگرام شروع کیا، اور جس پہ امریکہ ناراض ہوا، دنیا کو پتہ ہے، بھٹو کو مروا دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر قدیر خان نے آپ کو بم بنا کے دیا، بھٹو بھی غدار، ڈاکٹر قدیر خان بھی غدار۔ یہ کیا تماشا ہے؟ بے نظیر بھٹو جو میزائل پروگرام لے آئیں آپ کے ملک میں، وہ سیکیورٹی رسک، ان کو بھی اسی طرح پراسرار طریقے سے مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد آتے ہیں نواز شریف، وہ 3 بار پاکستان کا پرائم منسٹر بنا، ایٹم بم کا دھماکہ کرتے ہیں، اتنا رسک لیتے ہیں، وہ بھی غدار قرار پاتے ہیں۔ تو جس نے پاکستان کے دریا بیچے وہ محب وطن ہے، جس نے سیاچن
کھویا ضیاء الحق وہ بھی محب وطن ہے جس نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا. اور مشرف کو دیکھیں کارگل کا کہانی کیا ہے. تو یہ ڈکٹیٹرز جتنے بھی ہیں جو آ کے اپنا ڈنگ ٹپاتے ہیں اور دہاڑی لگا کے چلے جاتے ہیں. کتنے جرنیل پاکستان کے آرمی چیفز کی ہسٹری تو اٹھائیں, 4-5 ہوں گے بمشکل جو پاکستان میں رہ رہے, باقی تو ملک سے باہر چلے گئے. میجارٹی آپ کے جو ریٹائرڈ جنرلز کی ہے جن کو یہاں اچھی خاصی نوکری ریٹائرمنٹ کے بعد مل جاتی ہے تو ٹھیک, ورنہ وہ باہر چلے جاتے ہیں. تو خدا کے واسطے اس طرح کی سوچ پہ نظر ثانی کریں. یہ کیا آپ گدار کھیل رہے ہیں. ابھی بشیر قریشی بھی گدار تھا, جی ایم سید بھی گدار تھا, ابھی بشیر قریشی کا بیٹا سنان قریشی وہ بھی گدار ہے. تو یہ 3 نسلوں تک جو ہے غداری کے یہ مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو چینج کریں. اس ملک کو جس طرح اشرافیہ نے لوٹا ہے, اس اشرافیہ کے مفادات کے تحفظ جو ہے وہ سارے پاکستان کے ریاستی ادارے کرتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کرتے ہیں, سب لوگ کرتے ہیں. یہی چیز ابھی بحریہ ٹاؤن میں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا لسانی فسادات کرانا چاہتے ہیں. یہ ریکوائرمنٹ ہے ایم کیو ایم کی بھی, پیپلز پارٹی کی ماضی کی ایک تاریخ ہے کہ جب بھی الیکشن قریب آتے تو وہ اس طرح کے سندھی اور مہاجر فساد کراتے ہیں. سندھی یا پٹھان فساد ہوتا ہے یا جو ہے وہ مہاجر پٹھان فساد ہوتا ہے. تو لوگ مرتے ہیں اور اس پہ آپ سیاست کرتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں, یہ جو مقدمات آپ بنائیں, اب آج پیر کے روز جو ہے وہ سنان قریشی کو عدالت میں پیش کیا جانا ہے. تو کون سا اس نے جرم کر لیا؟ اگر جلسہ کیا, تقریر کی, تو آپ جو ہے وہ غداری کا اس میں پرچہ کر دیا. تو بھائی یہ اس طرح کام نہیں چلے گا. اور پیپلز پارٹی جو بالکل ایک پٹھو بنی ہوئی ہے اس وقت سندھ میں, بحریہ ٹاؤن کی جو ہے وہ ان کے مفادات کے رکھوالوں کے حوالے سے جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن بظاہر تو ملک ریاض کا ہے لیکن اصل میں زرداری کا ہے, اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا ملک اسد سکندر کے ساتھ کیا ہوا, زبردستی جام شوروں کی کتنی دہ جو ہے وہ شامل کرا دی گئی ہیں بحریہ ٹاؤن میں, ملیر کے ڈسٹرکٹ میں اس کو شامل کیا گیا. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ اس طرح کے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر جو ہے وہ پوری قوم کا بیڑا غرق مت کریں. اور جو بھی لوگ اس میں ہم کہتے ہیں, ابھی بھی میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ملوث ہیں وہ آئیڈینٹیفائیبل ہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں, آئیڈینٹیفائی کریں, ان لوگوں کو ضرور سزا دیں. لیکن اس کی آڑ میں آپ جو پولیٹیکل ورکر ہیں اس کو ساتھ جو ہے اس طرح کا جو سلوک کریں گے تو یہ باؤنس بیک کرے گا. یہ اس سے رکے گا نہیں, دبے گا نہیں, یہ ڈرے گا نہیں. یہ کوئی اس کی پوری آپ 50-60 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ مزاحمتی تحریکیں جو ہے وہ اس طرح خاموش نہیں ہوتی, ختم نہیں ہوتی. اور اس میں کئی لوگ جو گرفتار کیے گئے ہیں, سنان قریشی ہے, امجد میسر ہے, نائب صدر ہیں, الہی بخش بکر کا جیسے بتایا کہ اب ان کی گرفتاری شو کی ہے, دیدار شام کا ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا, اشرف کلوڑو ہیں جے ایس ایس ایف کے, وہ بھی ان کو گرفتار ہیں, ایس یو پی کے سندھ یونائٹڈ پارٹی جو ہے اس کے ڈاکٹر مظہر مغل ہیں وہ بھی گرفتار ہیں, سندھ ترقی پسند پارٹی جو ہے ان کے جو ہے وہ یونس تالپور صاحب ہیں وہ بھی گرفتار ہیں. تو بہت سارے لوگوں کے خلاف جو ہے یہ مقدمات. ابو ایاز لطیف پلیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اس میں گئے ہی نہیں تھے, دھرنے میں احتجاج میں شامل تھے, لیکن ان پہ بھی پرچہ ہو گیا. تو یہ عجیب قسم کا ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اس کو بند ہونا چاہیے اور ایک اسپیس دینی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو. اور ڈنڈے کی زور پہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس ملک کا, اس سے چیزیں مزید خراب ہوں گی. دوستو, اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.